لیبین لہم الذی، اور آخرت کیوں ہے؟ اب اس کانسیپٹ کو، اس فلسفی کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ آخرت بنائی کیوں ہے۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ اللہ تعالی واضح کر دے ان لوگوں کے لیے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا کا ہر مذہب اپنے آپ کو سچا مذہب سمجھتا ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے، ہر فرقہ یہ کہتا ہے، ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم ہی نجات یافتہ ہیں اور ہم ہی سچے ہیں۔ تو کوئی تو رزلٹ کا دن ہونا چاہیے جس کے اندر پتا چلے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ساری دنیا میں سبھی کلیم کر رہے ہیں نا ہم سچے ہیں، ہر فرقہ ہو، چاہے مسلمانوں کے درمیان لگا لیجئے یا مسلمانوں کے باہر مذہب کے دائرے میں لگا لیجئے، ہر مذہب یہ کلیم کرتا ہم سچے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس لیے آخرت بنائی ہے تاکہ سچوں کا اور جھوٹوں کا فیصلہ اللہ قیامت والے دن کر دے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ یہ جان لے یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ انہم کانوا کاذبین۔ اللہ وہاں بتائے گا انہیں کہ جو دنیا کے اندر شرک کرتے تھے، دنیا میں اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے تھے اور طاغوت کا راستہ اپناتے تھے، تاکہ یہ جان لے قیامت کے دن کہ یہی جھوٹے ہیں۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون۔ اب اللہ نے اپنی شان کو بیان کیا۔ اللہ نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ دوبارہ کیسے اٹھیں گے، بندہ مر کے مٹی میں مل گیا، مٹی مٹی ہو گیا، اتنے انسان، اتنی مخلوق۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء كذلك فعل الذین من قبلہم فهل علی الرسول الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 14th چیپٹر یعنی کہ 14ویں سپارے کے 11ویں رکوع کا آج آغاز ہے اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 35 ہے۔ وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے، ولا آباؤنا، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم عبادت کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد کسی اور کو پوچھتے اگر اللہ چاہتا، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم حرام کرتے کسی اس چیز کو جو اس نے حرام کی ہے، یعنی اس کے علاوہ، یعنی اللہ نے جو حرام کی ہے اس کے علاوہ کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہاں پر مشرکین مکہ پہلے تو قرآن کو کہہ رہے تھے قصے کہانیاں، دوسری مرتبہ یہ کہنے لگے کہ عذاب کیوں نہیں آتا، اس کا بھی جواب دے دیا گیا، اور تیسری بات مشرکین مکہ نے یہ کی کہ اگر اللہ ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم شرک نہ کریں تو ہم اس کے بنائے ہوئے بندے ہیں تو ہم خود ہی شرک نہیں کرتے، لیکن اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بات غلط ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پچھلی کئی صورتیں مکیہ ایسی آئی ہیں جس میں اس بات کا جواب دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جہان میں دو مخلوقوں کو اختیار دیا ہے، ایک جنات کو اور ایک انسانوں کو ولنگ پاور دی ہے۔ وہ اپنے اختیار کے ساتھ کچھ کام کرتے ہیں، اگر اچھا کرتے ہیں تو جنت اس لیے بنائی ہے، اگر برا کرتے ہیں تو جہنم اس لیے بنائی ہے۔ کسی اور مخلوق کے لیے جنت جہنم کا کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی جانوروں کے لیے نہیں ہے، لیکن جن مخلوق کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور وہ اپنے ارادہ و اختیار سے اس دنیا میں عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس بیسس پر بندے کی جزا اور سزا کا معاملہ فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جبرن ہی، فورسفلی ہی اور ایسا سسٹم دے کر بھیجتا کہ آدمی کچھ اور کر ہی نہیں پاتا تو پھر جنت کس لیے بنائی ہے، دوزخ کس لیے بنائی ہے، پھر پیغمبروں کو کس لیے بھیجا ہے، پھر شیطان کو اللہ نے اختیار کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ایک نیکی اور بدی کی کشمکش میں جو بندے نیکی کی طرف جائیں انہیں جنت عطا کر دی جائے، اور جو اس نیکی اور بدی کی کشمکش میں جو برائی کی طرف جائیں انہیں جہنم دے دی جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی دونوں رکھی انسان کے لیے۔ شیطان ایک طرف سے ورگلاتا ہے
تو ہر دور میں اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا جو بار بار انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ بنانے والا کون ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو اختیار اور معاملات بندے کے ہاتھ میں ہیں، اپنے اختیار سے وہ جو ارادہ کرتا ہے ایسا ہی اللہ رب العزت اس کے لیے عمل کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ کہہ رہا ہے كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسا ہی کیا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، اس سے پہلے بھی اقوام آئی ہیں، انہوں نے بھی یہی باتیں کہی ہیں۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو کیا ہمارے رسولوں پر واضح پیغام پہنچانے کے علاوہ بھی کوئی اور کام ہے؟ یعنی پیغمبر جو آتے ہیں وہ کسی کو فورسفلی ہدایت دینے نہیں آتے۔ پیغمبر جو آتے ہیں، انبیاء علیہم السلام جو آتے ہیں، وہ تو انسانیت کو خدا کا پیغام واضح طور پر یاد دلانے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کی جو ذمہ داری ہے وہ الا البلاغ کی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب پہنچا دیجئے وہ چیز جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ تو پہنچانا کام ہے ایک مبلغ کا۔ انبیاء کا بھی یہ کام رہا ہے، اولیاء کا بھی یہ کام رہا ہے، اور علماء کا بھی یہ کام ہونا چاہیے۔ فورسفلی ڈنڈے کے زور پر آپ کسی سے کوئی عمل نہیں کروائیں گے، بلکہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا ہدایت اللہ کی طرف سے، صحیح معنوں میں ایمانداری کے ساتھ وہ چیز جو قرآن و حدیث کی ہے وہ پہنچا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی اس ڈیوٹی کو بیان کیا کہ اس کے علاوہ ان کے ذمے کچھ ہم نے لگایا ہی نہیں، صرف ڈیوٹی انبیاء کی یہ لگائی کہ وہ پہنچا دیں۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور یہ بات یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو شرک نہیں کرتے۔ اللہ کہتا پھر نبیوں کو بھیجا کیوں؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، البتہ تحقیق ہم نے مبعوث کیا، بھیجا، فی کل امتن، ہر امت میں، رسولاً، ایک رسول کو، ان اعبدوا اللہ، اور وہ کیوں بھیجا کہ لوگ عبادت کریں اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچیں، طاغوت سے اجتناب کریں۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز جو خدا کی راہ سے بھٹکاتی ہے۔ طاغوت بنا ہے طغا سے، اور طغا کا معنی ہوتا ہے سرکشی، طغیانی بھی کہتے ہیں نا، سمندر میں طغیانی آ گئی۔ تو طغیانی سمندر میں کب کہتے ہیں؟ جب سمندر اپنی حد سے باہر نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سمندر آج اپنے ساحل سے باہر آ گیا، مقصد یہ ہے کہ سمندر میں طغیانی آئی ہے۔ تو طغا بھی اسی سے ہی ہے، اور جس شخص میں طغیانی ہو، یعنی جو اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کے اندر نہ رہے اور ان حدوں سے باہر نکل جائے، ظلم کرے اور جبر کا راستہ اختیار کرے، تو ہر اس شخص کو بھی طاغوت کہتے ہیں۔ جو دنیا میں ظلم و زیادتی کرتا ہے اور خدا کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور اپنی حد سے باہر نکلتا ہے، وہ طاغوت ہے۔ تو اللہ کہہ رہا انبیاء کس لیے آئے؟ کہ تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، اور طاغوت چاہے وہ شیطان ہو یا چاہے انسانوں میں کوئی ہو، اس سے بچیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهَ، تو ان میں سے کچھ وہ تھے کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن کے لیے ضلالت یعنی گمراہی متحقق ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے۔ یعنی اللہ کے علم ازلی میں یہ بات ہے کہ جب اللہ انہیں اختیار دے گا تو وہ اپنے اختیار سے جائیں گے ہی ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف۔ تو اللہ جانتا ہے کہ ان کے لیے ان کے اختیار کی وجہ سے ضلالت پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے۔ تو اللہ پھر ان لوگوں کو کہتا ہے فسیروا فی الارض، سیر کرو زمین میں، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ اللہ نے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ایک بات کہی جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ آپ کی قوم ایمان لے آئے، اور جب کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تھا بار بار تبلیغ کے باوجود بھی، تو حضور رنجیدہ ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ بھی بیشتر مقامات پر قرآن کریم میں اپنے حبیب کو اس انداز سے تسلی دی ہے کہ پیارے آپ کا کام جو ہے وہ پہنچانا ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، اب کوئی آپ برڈن فیل نہ کریں، کوئی بوجھ اپنے دل پر محسوس نہ کریں۔ آپ کی جو ڈیوٹی ہم نے لگائی تھی آپ نے 100% ادا کر دی، لیکن اب جس کو اللہ چاہے گا ان میں سے ہدایت دے گا،
اور کن کو دے گا؟ میں پہلے اصول بیان کر چکا ہوں اللہ کا، کہ آپ کی دعوت سن کر جو خود بدلنا چاہے گا اللہ اسے بدلے گا. آپ کی دعوت سننے کے باوجود بھی جو خود بدلنا نہیں چاہے گا، تو یہ دنیا اختیار کی دنیا ہے، اس میں اختیار بندے کے ہاتھ میں. جو خود بدلنا نہیں چاہے گا ہم اس کو نہیں بدلیں گے. یہ اللہ کا اصول ہے. اب یہاں پر کچھ علماء جب اس طرح کی آیت آتی ہیں تو انہیں یہ پہلو بیان کرتے ہوئے ترجمہ کرنا چاہیے. وہ اس کو بالکل ایک ایسے انداز سے ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت اپنے حبیب کو ڈانٹ رہا ہے. حالانکہ اس کانسیپٹ کو جو میں نے آپ کو تمہیداً ذکر کیا ہے، یہ تمہیداً پہلو میں تو اس میں حضور کی شان ہے اور حضور کو تسلی دینا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسے ابھی ترجمہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ان تحرس علی ہداہم، اور آپ حریص نہ ہوں، شدت سے طلب نہ کریں ان کی ہدایت کو. فإن اللہ لا یہدی من یضل، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا جو گمراہ ہے. اب وہ اس انداز سے ترجمہ یا تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ بڑی سختی سے کرے، ابھی آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا بس، اور آپ جو چاہ رہے ہیں اس کو ہدایت مل جائے، نہیں ملے گی اس کو ہدایت، ہم نہیں دیں گے ہدایت اس کو. اب کچھ لوگ اس طرح ترجمہ کر دیتے ہیں اس کا، جیسے ایسا ہو رہا ہوتا ہے جیسے حضور چاہ رہے ہیں اور اللہ دینا نہیں چاہ رہا. اچھا، بات ہو یہی رہی ہے، لیکن اس کو پیش کرنے کا انداز وہ ہونا چاہیے اس میں حضور کی شان کا پہلو نکل کے آئے. یہ ڈانٹ ٹپٹ والا پہلو نظر کے نکل کے نہیں آئے. یہ تو حضور کو تسلی دی جا رہی ہے. حضور کا کام تھا دیکھیں دین کو پھیلانا. اب جو حضور کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی، حضور چاہتے بھی یہی تھے کہ لوگ دین پھیلے اور لوگ قبول کر لیں. جب لوگ قبول نہیں کرتے تھے تو حضور کے دل میں پریشانی آتی تھی. اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اس طرح کی آیت نازل فرمائی، جیسے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ قرآن کی آیت ہے کہ حبیب آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس شخص کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ اسے ہدایت دے گا. اس سے مراد کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو حضور کو اختیار ہی نہیں تھا. بھیا یہاں بات کسی اور کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے. یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اے حبیب، حضور کے ذہن میں تھا کہ اگر مکے کے 5-6 لوگ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر یہ سرداران ایمان لے آتے ہیں تو اسلام کو بڑی تقویت پہنچے گی. تو حضور کا پسندیدہ یہ چیز تھی کہ یہ چند لوگ ایمان لے آئیں تاکہ پورا مکہ ان کو دیکھ کر ایمان لے آئے. تو اللہ نے فرمایا اے حبیب، چونکہ یہ خود نہیں چاہتے دین کو، تو ہم بھی جو چاہے گا نہیں تو اس کو زبردستی نہیں کریں گے اس کے ساتھ. پھر جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ اگر اللہ نے جبرن ہی سب کو اسلام قبول کروانا ہے تو پھر جنت بنائی کیوں ہے؟ دوزخ بنائی کیوں ہے؟ اللہ تو پھر کن کہے اور سب ایمان لے آئے. تو اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا کہ حبیب آپ نے جو 100% ذمہ داری پوری کر دی، اب ہدایت کا معاملہ ہمارے اختیار میں ہے اور ہم اسی کو دیں گے جو اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، اپنے ذہن سے، اپنی فکر سے ہدایت کو چاہے گا. تو فرمایا جا رہا ہے ان تحرس علی ہداہم، اگر آپ بہت زیادہ حریص ہیں ان کی ہدایت پر، تو اے حبیب سنیے، آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ فإن اللہ لا یہدی، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا من یضل، جو گمراہ ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اب یہ چوتھا اعتراض ان کا پیش کیا جا رہا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ اللہ کی پکی پکی قسمیں کھا کر کہتے تھے لا یبعث اللہ من یموت، اللہ تعالی نہیں اٹھائے گا اس کو جو مر چکا ہے، یعنی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں. یہ آخرت کا کانسیپٹ، وہ اعمال نامے کا کانسیپٹ، وہ جواب دہی کا کانسیپٹ، اس کا انکار کر رہے ہیں مشرکین مکہ. تو اللہ فرما رہا ہے، یہ کہتے ہیں لا یبعث اللہ من یموت، اللہ نہیں اٹھائے گا اس کو جو مر گیا ہے. بلا وعدن علیہ حقا، اللہ فرما رہا ہے نہیں، بلکہ ہمارا وعدہ سچا ہے، ہو کر رہنا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے کہ وہ ہونا کب ہے. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، اور آخرت کیوں ہے؟ اب اس کانسیپٹ کو، اس فلسفی کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ آخرت بنائی کیوں ہے. ایک ڈے آف ججمنٹ کا کانسیپٹ اللہ نے کیوں رکھا؟ اس لیے لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ اللہ تعالی واضح کر دے
ان لوگوں کے لیے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یعنی دنیا کا ہر مذہب اپنے آپ کو سچا مذہب سمجھتا ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے، ہر فرقہ یہ کہتا ہے، ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم ہی نجات یافتہ ہیں اور ہم ہی سچے ہیں. تو کوئی تو رزلٹ کا دن ہونا چاہیے جس کے اندر پتہ چلے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. ساری دنیا میں سبھی کلیم کر رہے ہیں نا ہم سچے ہیں. ہر فرقہ ہو، چاہے مسلمانوں کے درمیان لگا لیجئے یا مسلمانوں کے باہر مذہب کے دائرے میں لگا لیجئے، ہر مذہب یہ کلیم کرتا ہم سچے ہیں. تو اللہ کہہ رہا اس لیے آخرت بنائی ہے تاکہ سچوں کا اور جھوٹوں کا فیصلہ اللہ قیامت والے دن کر دے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ یہ جان لے یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ انہم کانوا کاذبین. اللہ وہاں بتائے گا انہیں کہ جو دنیا کے اندر شرک کرتے تھے، دنیا میں اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے تھے اور طاغوت کا راستہ اپناتے تھے، تاکہ یہ جان لیں قیامت کے دن کہ یہی جھوٹے ہیں. آخری آیت ہے اور اس پہ کچھ میں گفتگو کرنا چاہوں گا. انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون. اب اللہ نے اپنی شان کو بیان کیا. اللہ نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ دوبارہ کیسے اٹھیں گے، بندہ مر کے مٹی میں مل گیا، مٹی مٹی ہو گیا، اتنے انسان اتنی مخلوق. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ ہمارے بارے میں. انما قولنا، اور بے شک ہمارا جو قول ہے نا، لشیء کسی چیز کے بارے میں، ہمارا کہنا ہے کسی چیز کے بارے میں. یعنی ہم جب ارادہ کر لیتے ہیں کسی چیز کو بنانے کا، اذا اردناہ، جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان نقول، تو ہم کہتے ہیں کن فیکون. ان نقول لہ، ہم اس چیز کے لیے کہتے ہیں کن ہو جا تو وہ ہو جاتی. ہمیں کوئی بہت بڑا اہتمام کرنا نہیں پڑتا، بہت بڑی فورس بلانی نہیں پڑتی کسی چیز کو کرنے کے لیے. کائنات بنانے کے لیے بھی، دوبارہ اٹھانے کے لیے بھی ہم مالک ہیں، بادشاہ ہیں. ان نقول لہ کن فیکون، کہ ہم کہتے ہیں کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اس آیت کی تفسیر میں ڈاکٹر اسرار صاحب بہت اچھی تفسیر انہوں نے اپنی زندگی میں دی اور کافی مرتبہ دی، لیکن ان سے ہمارا ان جگہوں پر قرآن کریم کی آیات میں جب وہ تفسیر کرتے ہیں اختلاف ہے، کیونکہ وہ ان کا ایک زمانہ مودودی صاحب کے ساتھ بہت گزرا ہے. ابتدا کے اندر اپنی زندگی میں مودودی صاحب کے دروس کے اندر وہ کافی بیٹھے ہیں اور پھر بعد میں انہوں نے پوری زندگی قرآن کا درس دیا، تو کچھ اچھا، بہت اچھا کام بھی کیا. لیکن جہاں جہاں میں جو کل میں نے بیان کیا تھا اس قسم کی آیات آتی ہیں تو پھر وہ اسی طرح کی تفسیر کرتے ہیں جو مودودی صاحب نے کی. تو ان مقامات پر جہاں جہاں وہ اس ٹائپ کی تفسیر کرتے ہیں وہاں سے ہمارا ان سے ایک نظریاتی اختلاف ہے. لیکن اس آیت کے بارے میں جو اپنی زندگی کا آخری درس انہوں نے دیا، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے بڑی شاندار بات کی اور بہت گہری بات کی، سائنٹیفکلی بات کی، اور کہا کہ اس میں یہ بھی کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا یہ آخری دورہ ترجمہ قرآن ہو. زندگی کا آخری حصہ تھا ان کا اور دورہ ترجمہ قرآن ان کا چل رہا تھا. تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی کے تفسیر کے درس سے اور قرآن کے مفہوم سے اور اپنی سائنٹیفک ریسرچ سے جو میں سمجھ سکا ہوں، کن فیکون کا مقصد اور کن فیکون کا مطلب، وہ میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ بات انہوں نے بالکل اپنی زندگی کے آخر میں کہی، اور اس وقت کہی جب انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری دورہ ترجمہ قرآن ہو. انہوں نے کہا کہ کن فیکون کا مقصد کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ نیوٹن کی فزکس میں یہ کانسیپٹ تھا کہ میٹر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یعنی میٹر جس سے پوری یہ فزکس کی بنیاد ہے، مٹیریلزم جو ہے، سب سے پہلے کیا تھا؟ میٹر تھا، اور میٹر سے ساری چیزیں بنتی ہیں. وہ کہتے ہیں ایک نیوٹن کی فزکس تھی جس کے اندر یہ کانسیپٹ تھا کہ میٹر ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. لیکن جب آئنسٹائن آئے اور فزکس کی تھیوری بدلی اور کافی چینجز آئیں، تو انہوں نے یہ کانسیپٹ ظاہر کیا آئنسٹائن کے بعد سائنسدانوں نے. اور کس کانسیپٹ سے حاصل کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ دن بدن کائنات پھیل رہی ہے. اب جو چیز آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے تو اس کا اپوزٹ نتیجہ کیا آتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی دن سکڑی ہوئی تھی. بھائی جو چیز ایکسپینڈ کر رہی ہے، یہ نتیجہ آٹومیٹیکلی ثابت ہو جائے گا نا کہ جب وہ پھیل رہی ہے تو کوئی نہ کوئی ایک دن تھا جس وقت یوں کر کے سکڑی ہوئی تھی.
اتنی پھیلی، پھر اتنی پھیلی، پھر اتنی پھیلی، پھر اتنی پھیلی. تو آئنسٹائن کے دور کے اندر کچھ سائنٹسٹ نے کہا کہ کائنات ہماری پھیل رہی ہے. تو جب کائنات پھیل رہی ہے تو یہ خود بات ثابت کرتی ہے کہ یہ ایک دن ملی ہوئی تھی. جب ایک دن ملی ہوئی تھی تو کچھ ایسی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ پھیلی ہے. تو کانسیپٹ آیا بگ بینگ کا، بگ بینگ تھیوری. جو لوگ جانتے ہیں بگ بینگ کو، ایک بہت بڑا دھماکہ، یعنی کیوں کائنات وجود میں آئی، یہ ساری زمین و آسمان کیسے بن گئے. سائنس اور فزکس کہتی ہے آئنسٹائن کی، آئنسٹائن کے بعد یہ چینجز آئی ہیں. ایک بگ بینگ ہوا ہے. اور بگ بینگ کس طرح ہوا ہے کہ تمام میٹرز ملے ہوئے تھے، ایک میٹر یعنی ایک یونٹی بنی ہوئی تھی، اور ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا. دھماکے سے کیا ہوا، اچانک سے سارے پارٹیکلز پھیل گئے، زمین اپنی طرف، سورج اپنی طرف، چاند اپنی طرف، یہ سارے اس طرح گلیکسیز اپنی بن گئی. وہ کہتے ہیں کہ کن فیکون کا مقصد کیا ہے. سائنس تو صرف بگ بینگ تک جانتی ہے، لیکن اللہ نے دو عالم بنائے ہیں. ایک عالم بنایا ہے عالم امر، اور ایک بنایا ہے عالم خلق. امر کا معنی کیا ہوتا ہے، حکم، آرڈر، اور خلق کا معنی کریشن. تو وہ کہتے ہیں کہ جو روح ہے وہ عالم خلق کی پیداوار نہیں ہے، وہ کس کی پیداوار ہے، عالم امر کی، کیونکہ اللہ نے اسے اپنے کن سے پیدا کیا. اچھا، جو بچہ اور پیدا ہوتا ہے وہ اللہ نے عالم امر سے روح آتی ہے، لیکن عالم خلق سے جو میاں بیوی کا مادہ ہوتا ہے اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. تو عالم خلق کی چیز بھی اور عالم امر کی بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی. سائنس پہنچتی ہے بگ بینگ تک، وہ عالم خلق کی انتہا کو پہنچتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں دنیا کا آغاز اس طرح ہوا ہے، کائنات کا آغاز اس طرح ہوا کہ اللہ اپنی تجلیات کے ساتھ، اپنے انوار کے ساتھ موجود تھا، اور موجود ہے اور موجود رہے گا. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے عالم امر میں فرمایا کن. جب کن فرمایا تو اپنے اس عالم امر کے کن سے پیدا فرمایا اللہ نے روح کو. کس کو پیدا فرمایا، روح کو. اب روح کیا تھی، انرجی تھی، لیکن وہ انرجی، وہ لائٹ تھی کہ جس کے اندر حرارت یعنی ہیٹ نہیں تھی، ٹھنڈی لائٹ تھی، ٹھنڈا نور تھا. اب اللہ نے ان روحوں کو بنایا. ان روحوں میں جو سب سے پہلی روح بنائی اللہ نے، وہ بنائی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وہ جو حضرت جابر کی روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو فرمایا اول خلق اللہ نوری من نور. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا. اب جب یہ روایت پیش کرتے ہیں تو ہمارے کچھ دوست وہابی جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر تم یہ کہو گے کہ اللہ نے اپنے نور میں سے حضور کے نور کو بنایا تو یہ تو شرک ہو جائے گا، یعنی اللہ کا ایک حصہ کم ہو گیا اور اللہ نے اس سے اپنے حبیب کو بنا دیا. نہیں، اس کو علماء نے یہ وضاحت کی کہ اللہ نے فرمایا کن، یعنی میں اس لمحے جو بھی اپنے ورڈز کہہ رہا ہوں یہ ورڈز تو میرے ہی ہیں نا. یعنی میں اس وقت اگر کہوں ہو جا، تو یہ جو لفظ میں نے ہو جا بولا ہے، کیا میرے ہو جا بولنے سے میری ذات میں کوئی کمی آئی ہے؟ میں وہیں کہ وہیں ہوں. تو ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات نے کہا کن، تو اس کن سے جو اللہ نے سب سے پہلی چیز بنائی ہے وہ ہے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کو روح محمدی کہہ لیں یا نور محمدی کہہ لیں، دونوں ایک ہی چیز ہیں. یعنی کچھ لوگ روح کو مانیں گے تو وہ نور کو نہیں مانیں گے، تو کہیں گے روح بنائی تھی نور نہیں بنا. ارے بھائی، نور روح بنی کس سے؟ کوئی مٹیریلسٹک چیز سے بنی ہے؟ نور سے بنی ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ جو روح محمدی اللہ نے بنائی سب سے پہلے. اب اس روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے انسانوں کی روح بنائی. ہم جس میں روح ہے وہ اسی عالم امر کی پیداوار ہے. اسی عالم امر میں اللہ نے ملائکہ کو پیدا فرمایا. اب یہ سارے عالم امر کا معاملہ چل رہا ہے، یعنی کہ روحیں بھی اور ملائکہ کی روحیں بھی. ملائکہ بھی نوری مخلوق ہیں. اور اس عالم امر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورہ کہف میں کہہ دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. اے حبیب، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. آپ فرما دیجئے یہ جو روح ہے، یہ روح کیا ہے؟ امر ربی ہے.
خلق ربی نہیں فرمایا آپ نے، کیا فرمایا؟ روح امر ربی، یہ عالم امر کے اندر آپ کے رب کا امر ہے، لیکن تم کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا، اس عالم امر کا، اس روح کا تمہیں جو علم دیا گیا بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ تو آپ نے بات سمجھ لی یہاں تک کہ عالم امر میں ملائکہ بن گئے، عالم امر میں کیا بن گئی اور چیز؟ روحیں بن گئی، اور اس روح میں سب سے پہلے کیا چیز بنی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح۔ اب اللہ رب العزت نے کچھ اور چیزیں بھی اس امر میں پیدا فرمائیں۔ اب وہ انرجی تھی جو اللہ کے ورڈز کی انرجی تھی، وہ انرجی ایک جگہ جمع ہوئی، اب اس میں ہیٹ پیدا ہونا شروع ہوئی۔ اسرار صاحب اس کو بگ بینگ کو اس طرح ریلیٹ کرتے ہیں کہ اب جو امر تھا کن، اس کن سے جو چیز پیدا ہوئی تھی، جو لائٹ پیدا ہوئی تھی، اس لائٹ کے اندر اب ہیٹ پیدا ہونے شروع ہوئی اور ٹریلینز ڈگری پر ہیٹ چلے گئی، یعنی اربوں کھربوں حرارت اس میں پیدا ہو گئی۔ تو اس حرارت کی وجہ سے وہ جو عالم امر کی چیز تھی اب وہ خلق میں بدلی اور ایک دھماکہ ہوا۔ جب دھماکہ ہوا تو ایک طرف زمین آ گئی، ایک طرف آپ کا سولر سسٹم، ایک طرف گلیکسیز بن گئی، ایک طرف دیگر چیزیں بن گئی، یہ ساری چیز اپنی یہاں قائم ہو گئی۔ اس کے بعد جب کوئی چیز دھماکے کے بعد بکھر جاتی ہے تو اس کے اندر ہر چیز میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ۔ تو کیا ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں، اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی چیز پھٹی ہو تو پھٹنے کے بعد اس چیز میں سے گیس نکلتی ہے، دیکھا کبھی کہ کوئی چیز ایک دم پھٹی تو پھٹنے کے بعد ہر ٹکڑے میں سے گیس نکل رہی ہوتی ہے، بخارات نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ بگ بینگ کے بعد یہ کائنات پھٹی ہے تو سائنس کہتی ہے کہ اس میں سے بخارات نکلیں، اور بخارات نکلیں تو ان بخارات نے، اس ایٹماسفیئر نے H2O کے فارمولے کے تحت کیا بنی ہے؟ پانی بنا، اور پانی برستا رہا، کئی ہزار سال تک بارش ہوتی رہی زمین کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ اب جب زمین ٹھنڈی ہوئی تو کہیں سے اونچی ہو گئی، کہیں سے نیچی ہو گئی، یہ جو آپ ڈھلان، نچائی وغیرہ زمین میں دیکھتے ہیں، پھر زمین کے اندر ایک عرصے تک پانی رہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی مخلوق ہی نہیں تھی زمین میں۔ تو اس لیے قرآن پیچھے ابھی ہم پڑھ کے آئے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تو عرصے سے پانی رہا۔ اور پھر میں ابھی اس 14 پارے کی ابتدا میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اب یہاں سے عالم خلق کی پیداوار ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جب یہ کائنات پھٹی ہے، سولر سسٹم آپ کا الگ ہوا ہے، گلیکسیز الگ ہوئی ہیں، اس لمحے اللہ نے اس گرمی کی لو سے جنات کو پیدا فرمایا۔ یعنی بگ بینگ کے بعد جب وہ ہیٹ بہت بڑھ گئی تو اس سولر کی جو انرجی آئی ہے، اس گرمی سے، اس تپش سے اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا فرمایا۔ جنات پہلے پیدا ہو گئے، اب بارش برستی جا رہی ہے، زمین پر آ گئی ہے۔ اب اس بارش کے قریب جو زمین کا خشکی کا ایریا تھا، میں نے آپ کو بھی کچھ عرصے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو بیان کیا تھا، اللہ کہیں کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے تراب سے، کہیں کہتا ہے تین سے، کہیں کہتا ہے سلسال سے، کہیں کہتا ہے فخار سے، یعنی کہیں کہتا ہے کہ صرف مٹی، کہیں کہتا ہے چکنی مٹی، کہیں کہتا ہے ایسی مٹی جس کو بہت زیادہ ہیٹ دی گئی ہو۔ تو جب یہ زمین پر بگ بینگ کے بعد بارش برستی رہی تو زمین کے کنارے سے ہی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس خمیر کو تیار کیا، اس باڈی اسٹرکچر کو اللہ نے تیار کیا، وہ پہلا باڈی اسٹرکچر جو ہیومن باڈی کا بنا ہے۔ اور جب وہ اسٹرکچر تیار ہو گیا تو اس عالم خلق کے اندر اس عالم امر سے روح کو حکم دیا گیا جناب آدم کی، جو پہلے بنا دی گئی تھی۔ بھئی یہاں یہ مٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر اللہ نے کیا بنایا؟ حضرت آدم کا خمیر بنایا، اور پھر عالم امر سے جو روح اللہ اپنے نور سے پہلے بنا چکا تھا، اللہ نے اس نور کو، اس روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں آپ نے پیدا فرما دیا، آپ کا ملاپ کر دیا، مرج کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پہلا انسان اس دنیا میں وجود میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب کوئی یہ نہ سمجھے، جو اسرار صاحب نے جو بات کہی، جو ہمارے وہ آخر میں جو بات کہہ کے گئے اس معاملے میں، وہ پھر ہمارے نظریے کی اس سے تائید ہوتی ہے۔ وہ یہ کہہ کے گئے کہ عالم خلق ابتدا ہو گئی اور ہم موجود ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں عالم امر ختم ہو گیا۔ عالم امر اور عالم خلق کو اللہ نے ساتھ ساتھ رکھا ہے۔
آپ اس وقت جو آپ کا باڈی اسٹرکچر ہے وہ عالم خلق کی پیداوار ہے، لیکن جو آپ چل پھر رہے ہیں اپنے روح کی وجہ سے، روح نکل گئی تو پتہ لگا اللہ نے عالم امر کا تعلق عالم خلق کے ساتھ جوڑا۔ اس طرح انبیاء کے پاس جو وحی لے کر آتے ہیں، کون لے کر آتے ہیں؟ جبرائیل، ملائکہ۔ ملائکہ کہاں کی ہے؟ عالم امر سے۔ وحی کہاں سے آتی ہے؟ عالم امر سے آتی ہے۔ اس طرح انبیاء کی جو روح ہیں، وہ انبیاء کی روح اور تعلق بھی عالم خلق سے زیادہ عالم امر سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عالم امر کی وجہ سے انبیاء کے پاورز ایک عام انسان سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پر جو انہوں نے بھی حوالہ دیا، اور ہمارے بزرگ بھی ہیں اور ان کے بھی بزرگ ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ کچھ اللہ کے ولیوں کی ایسی روحیں ہوتی ہیں کہ جن کا وہ مقام اللہ کی بارگاہ میں قرب کا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں ملائکہ کے گروہ میں ان کی روحوں کو شامل کر دیتا ہے، ملائکہ کے اسفل گروہ میں شامل کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کے جو کام ملائکہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی کام ان ولیوں کی روحوں سے لے رہا ہوتا ہے، ان جو اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ کن فیکون کا ہے، جو یہ پورا میں نے بیان کیا، اور یہ وہی میں نے بیان کیا جو اسرار صاحب نے اپنی زندگی کے بالکل آخر میں جو درس دیا، اس کو انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا جو نچوڑ ہے کن فیکون کو سمجھنے کا، کیونکہ وہ ڈاکٹر بھی تھے، MBBS بھی تھے، سائنس پہ بھی اچھی ریسرچ تھی، اور اس کے علاوہ دیگر معاملات پر بھی ان کا اچھا ملکہ تھا، لیکن یقیناً ہر بندے کی کچھ نہ کچھ بائسنس ہوتی ہے۔ تو چونکہ وہ مودودی صاحب کے ساتھ ایک زمانہ گزرا تھا، تو جہاں اس قسم کی آیات آتی ہیں تو پھر وہ اس کا بائسنس ان کی نظر آتی ہے، لیکن اوورآل ان کا ایک کام اس لحاظ سے اچھا کام تھا۔ میں نے کل بھی آپ کے سامنے کہی تھی یہ بات کہ کسی بندے پر پورا کیچڑ اچھالنا نہیں چاہیے، جس کی جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہیے، جس کی جو چیز اچھی ہے اس کو اچھا۔ یہ ایمانداری، یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے، یہ ایک علمی مزاج ہے۔ علمی دنیا میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اور علم کا مقصد یہ کہ جب علم آدمی دو علماء آپس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا احسن طریقہ یہ کہ جہاں کسی نے اچھا کام کیا اس کو کہے بھئی یہاں تک وہ اچھا کام کر کے گئے، اور یہاں سے ان سے خطا ہو گئی، یہاں سے غلطی ہو گئی۔ یہ تبلیغ کا اس دور میں سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ اگر آپ سامنے والا کسی شخصیت کو پسند کرتا ہے اور آپ پہلے ہی جملے میں اس کو سامنے والے کی پسندیدہ شخصیت کو گالی دے دیں گے تو کبھی بھی آپ اس بندے کو اپنا معتقد نہیں بنا سکتے۔ یعنی ایک بندہ پہلے سے کوئی متاثر ہے کسی شخصیت سے، یعنی ایک بندہ اسرار صاحب کا بہت فالوور ہے، یہ میں چیزیں فیس کرتا ہوں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور کچھ لوگ ہمارے ہیں جذباتی، ان کو یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس چکر میں مجھے بھی سنیت سے انہوں نے کافی عرصے سے نکالا ہوا ہے۔ باقی وہ تو اللہ ہی کی بارگاہ میں جواب دوں میں، اور بندوں سے تو اللہ نہ ڈرائے کبھی اور نہ کبھی ان کے آگے جھکائے۔ جو قرآن سے سمجھتے ہیں اللہ اس کو حق بیانی بھو کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری یہ باتیں بہت کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن تبلیغ کے حوالے سے جو میری زندگی کا چھوٹا سا تجربہ ہے، میں نے یہ سمجھا کہ اگر کوئی بندہ کسی کا فین ہے، آپ نے پہلے جملے میں کہہ دیا نا، فار ایگزامپل اسرار صاحب کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ نے پہلے جملے میں کہہ دی ارے وہ تو گمراہ آدمی تھا، تو بھائی آپ سے وہ متنفر ہو جائے گا اور کبھی آپ کی بات کو نہیں سنے گا، کیونکہ آپ نے اس کی اس پرسنالٹی پر ہٹ کیا جس کو پسند کرتا ہے، جس کو فالو کرتا ہے۔ اچھا یہی معاملہ اگر آپ کے ساتھ ہو جائے کہ آپ کے اگر کوئی پیر صاحب ہیں یا آپ کس شخصیت کو یہ جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں اور کوئی ڈائریکٹ ان کو ہٹ کر دے، تو آپ کبھی سنیں گے اس کی بات؟ نہیں سنیں گے بات۔ لیکن اگر آپ علمی مزاج اپنا لیں گے، وہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں آپ کو، تو سامنے والا کچھ دیر ٹھہر کے آپ کی بات پہ سوچے گا۔ آپ یہ کہیں کہ دیکھیں انہوں نے کام اچھا کیا، یہاں اس فیلڈ میں ان کا کام بڑا مثالی کام، لیکن یہاں ان کو غلطی لگی، اور یہاں ان کی بائسنس نظر آتی ہے، یہاں ان سے غلطی ہوئی، یہاں ان سے خطا ہوئی، اور انسان سے خطا ہوئی جاتی ہے۔ انبیاء معصوم ہے خطا سے، بندہ تو معصوم نہیں ہے خطا سے۔ تو یہاں انہوں نے جو رائے دی ہے وہ رائے امت کے میجورٹی آف مفسرین کے خلاف ہے۔ صحابہ نے اس آیت سے مراد وہ نہیں لیا جو انہوں نے لیا۔ تو جب آپ علمی مزاج سے کسی آدمی سے بات کریں گے، وہ آپ کی سنے گا بھی اور آپ سے انسپائر بھی ہوگا، اور کہے گا کہ یار کچھ بھی یہ بات بڑی لاجیکل انہوں نے کی ہے،
اور تعریف بھی کی جہاں وہ صحیح تھے، لیکن جہاں غلط تھے انہوں نے بات بیان بھی کر دی، تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، آپ سے انسپائر ہو جائے گا، آپ سے بات کرنے کو پسند کرے گا، آپ کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرے گا، اور ہو سکتا ہے اس انداز سے آہستہ آہستہ آپ اپنی بات اس کو سمجھا دیں اور اپنا معتقد اسے بنا دیں۔ نفرت سے، الٹی سیدھی بات کرنے سے کوئی نہیں آئے گا، جوتے لگائیں گے لوگ آپ کے اور مسجدیں خالی رہیں گی آپ کی۔ تبلیغ کا ایک انداز ہوتا ہے، بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، کس سے بات کی جا رہی ہے، سامنے کھڑا کون ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ہر ایک بندے کے سامنے منہ سے نکال نہیں دیتے، یعنی جو پیٹ کے اندر ہے سب کچھ نکال کے الٹی کر دیا آپ نے۔ یہ دیکھنا ہوتا ہے سامنے والے کی کیپیبلٹی کیا ہے، کیپیسٹی کیا ہے، ذہنیت کیا ہے، نفسیات کیا ہے۔ جو ان چیزوں کو جانتا ہے وہ بہت اچھا مبلغ بنتا ہے اور بہت اچھا انفلوئنسر بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نفرتوں کے ماحول جو گرم کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اور ان کے شعور سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو رسول اللہ کی غلامی پر جمع کر دے، حضور کی کامل محبت ہمیں عطا فرمائے۔ اولیاء اللہ جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، جو اپنی زندگیاں دین کو دے کر گئے ہیں، ہمیں ان کی ریسپیکٹ کرنا نصیب فرمائے اور ان سے اکتساب فیض کرنا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔